عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ آج اللہ کی فضل و کرم، اس کی رحمت سے 8ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے اور 8واں روزہ ہے صبح انشاءاللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار مکہ، جس کی ابتدا اس پارے سے جو کی گئی ہے، کفار مکہ نشانیاں طلب کرتے تھے کہ جی ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور فرقان حمید ہی بڑی بہترین سب سے عمدہ نشانی ہے۔ اللہ کی طرف سے آیات بینات میں سے یہ ایک نشانی ہے، پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کی بدقسمتی ہے۔ لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرمایا لولا اننا نزلنا الیہم الملائکہ، کہ ان کی طرف فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، وکلمہم الموتى، اور مردے ان سے زندہ ہو کر بات کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دی جاتی، لائی جاتی۔ فرمایا اللہ نے یہ ساری کی ساری نشانی بیان کی ہے، بتا دی ہیں، قبلاً اس سے پہلے ما کانوا لیؤمنون، اور اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ نے یہ نشانی دکھائی، مردوں کو زندہ کیا گیا، اور پھر بھی فرمایا کہ اللہ یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر ان میں سے پھر بھی جاہل کے جاہل رہے، اللہ پر ایمان نہ لائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمیشہ آدمی کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، خواہ اس کے عزیز و قارب کیوں نہ ہو یا اس کا اپنا نفسی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے خاندان قبیلے میں یا کتنے لوگ مسلمان ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک، کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، حقانیت کو دیکھنا چاہیے کہ حقانیت کس طرف ہے، اور کثرت کو نہیں بلکہ حق کو دیکھنا چاہیے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر آپ اکثریت کو دیکھیں گے تو اکثریت جو ہے وہ تو اللہ کی نافرمان ہے اور وہ آپ کو گمراہ کر دے گی، اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو محض ایک گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، فرمایا کہ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے نشانیاں بیان کی ہیں اور اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے کہ جی ان کے ساتھ تو چند افراد ہیں، چند لوگ ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ کثرت کو نہیں دیکھتے، حق کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان آدمی ہے، اس نے ذبح کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اس کا ذبیحہ مسلمان کا حلال ہے، اگرچہ وہ ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول گیا ہے اور فرمایا بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن اس نے ذبح کیا ہے، تو ایسے ذبیحہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال ہے۔ اور فرمایا وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، فرمایا اللہ کی آیات یا اللہ کا نام دیا جائے جس پر، اور اس کو کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بعض نو مسلم آدمی گوشت نہیں دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام اور اسی طرح دیگر لوگوں کے ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی وہ جانتے نہیں ذبح کا طریقہ، تو کیا ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو علیہ انتم وکلوا، فرمایا کہ تم اس پہ اللہ کا نام لو اور اسے کھاؤ۔ مسلمان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کے لیے رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ دکھائیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اللہ لامحدود قوت اور طاقت کا مالک ہے، جس کا فرمایا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اللہ کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں۔ اللہ نے اس بات کا یہاں پہ اظہار فرمایا ان آیات مبارکہ میں، اور فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ سابقہ قوموں کے اللہ نے حالات بیان کیے، اور فرمایا کہ جو اللہ کی قدرت اور طاقت سے باہر نہ تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرمایا دیگر قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، فرمایا سابقہ قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، صاحب رحمت ہے، اور فرمایا یشاء یذہبکم، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، یذہبکم، اللہ تمہیں کائنات سے لے جائے گا، وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد اللہ نئے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ والے ہوں گے، اور فرمایا تمہاری طرح وہ نہیں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہوں گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر یعنی یہی واقعہ اللہ نے سورہ نساء کے اندر، سورہ زمر کے اندر اور سورہ ابراہیم فاطر کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اسی بات کا مختلف جگہوں پہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ دیگر لوگوں کو لے آئے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکین کی بدخسرت کو بیان فرمایا ہے کہ جو اپنے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ان کے اس بد عقیدے کا اللہ وحدہ لا شریک نے تذکرہ فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، فرمایا ان کی بدقسمتی اور ان کی بدخسرت کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ کوئی فصل اٹھاتے اور اس کے 3 حصے کرتے، ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے، ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے، اور ایک اپنے لیے، اور اس میں اگر بتوں کا حصہ کم ہو جاتا تو اللہ کے حصے سے نکال کر بتوں کی طرف لے آتے، غیر اللہ کی طرف، اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی آ جاتی تو اس سے کوئی بتوں کے حصے سے نہ لیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فرمایا وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اگر اس میں کوئی کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے یعنی اس میں ڈال دیتے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَلِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ ان کے اس بد خصل کا جو ہے وہ ضرور ان کو سزا دے گا، بدلہ دے گا۔ اس کے بعد ان کے ایک اور بد عقیدے کی جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے حلال کر لیتے اور اپنی طرف سے حرام کر لیتے۔ کہتے کہ اس جانور کے پیٹ کے اندر
بچہ ہے اگر وہ پیدا ہو، اگر وہ زندہ ہوا تو وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، اگر وہ زندہ ہوا مردوں کے لیے ہے، اور اگر مردہ ہوا تو ہماری عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی وہ خامخواہ اپنی طرف سے حلال و حرام کر دیتے۔ اگر وہ مردہ پیدا ہو تو فرمایا کہ اس کو دونوں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، عورتوں پر حرام ہے زندہ، اور مردہ جو ہے وہ عورتیں کھا سکتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کھیتی کے بارے میں کہ جب تم فصل کاٹو تو اس کا حق ادا کر دیا کرو، اور فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تم فصل کاٹو تو اللہ کا حصہ اسے نکال دیا کرو، یعنی اس سے صدقہ واجبہ بھی ہے، صدقہ نافلہ بھی اس سے ہے، اور اس سے عشر ہے، اور اسی طرح 10واں حصہ ہے، یعنی کھیتی 20واں حصہ اس کھیتی سے ہے جو برانی ہو، اور 10واں حصہ اس کھیتی سے ہے جو ٹیوبل کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے جو ہے اسے سیراب کیا جائے، تو اس سے جو فصل اٹھاؤ تو اس کا جو ہے عشر نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وہ چیزیں، وہ باتیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اور یاد رکھیے حرام حلال کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اور حلال حرام کوئی کرتا پھرے، حلال حرام کا اختیار صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال حرام کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے حلال جانوروں کے جوڑوں کا تذکرہ کیا، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور ان حلال جانوروں کا تذکرہ کیا۔ اور وہ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے وہ چیزیں یا وہ باتیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کون سی چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ اور فرمایا پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی اللہ نے حرام کر دے دی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اولاد کو محض روزی کے بنا پر قتل نہ کرنا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس جان کو بھی ناحق قتل نہ کرنا، الا بالحق، مگر بدلے میں، یعنی جو ہے وہ قتل کیا ہے قتل کے بدلے میں قتل، اور یا فدیہ یا قصاص۔ ذالکم وصاکم بہ، اور یہ اللہ ان باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کی نافرمانی یہ فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنا کہ یہ میرے ساتھ کھائے گا افلاس اور فقر کی وجہ سے، تو یہ بھی حرام ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد یتیم کے حقوق کے متعلق ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یتیم کے حقوق یا یتیم کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، اور فرمایا ان کے مال کے قریب تک نہیں جانا چاہیے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، جب فرمایا کہ دین کے مال کے تم وارث بنتے ہو اور اس میں ظلم و زیادتی نہ کرو، اور اس کے مال کی حفاظت کرو، اور خام خواہ ناجائز طریقے سے اسے ہڑپ نہ کرو تاکہ یہ بڑا ہو کر کنگال ہو جائے۔ اور فرمایا کہ الا بالتی ہی احسن، اور احسن طریقے سے، احسن سے مراد یہ ہے کہ تم اس کی حفاظت کر رہے ہو اور اس سے تم کچھ لے سکتے ہو دستور کے مطابق، حتیٰ فرمایا یا بلوغ اشدہ، جب وہ اپنے فرمایا کہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفَوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح فرمایا عدل کے ساتھ، اور فرمایا کہ ناپ تول کو پورا کرو اور عدل کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یتیم کے ساتھ انصاف کرنے اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا ان آیات میں۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے، مکی صورت ہے، اور اس کی 200 آیات ہیں، 21 24 اس کے رکوع ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مگر
یہ نزول جو ہے اس میں جو چند آیات جو ہے آیت نمبر 24 اور 25 غالباً ہے، یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ انعام کے بعد ہے، اور قرآن کے جو نزول ہے اس کے اعتبار سے یہ سورہ 7 کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی ابتدا میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن صدرک حرج مما لتنذر وذکر للمؤمنین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وحدہ لا شریک نے کہ اے نبی آپ خواہ اپنے آپ کو حلقان میں نہ ڈالیے۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آپ نبی علیہ السلام کی انتہائی تمنا خواہش یہ ہوتی کہ لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ تنگ دل نہ ہو، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے، بعض لوگ اس کے قائل ہیں، قائل نہیں، بعض قائل ہیں اور بعض لوگ اس کے قائل نہیں، لیکن مسلمانوں کا جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہے، اور قیامت کے دن اسے وزن دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو ہے حق اور سچ کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کا وزن بھاری ہو گیا، اور فرمایا فاولئک هم المفلحون، وہ بندہ کامیاب ہے۔ فمن خفت موازینہ، اور جس کا وزن کم ہو گیا، اور فرمایا کہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو اپنے آپ کو نقصان اٹھانے والے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بھی فرمایا، یہ عقیدہ بیان کیا ہے، باقاعدہ باب باندھا ہے کہ قیامت کے دن وزن کا جو ہے اعمال کو وزن کی شکل دی جائے گی اور اس کو تولا جائے گا، جس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں جو بخاری میں آخری حدیث ہے۔ فرمایا کہ ایسے کلمات جو وزن میں بڑے بھاری ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ زبان پہ ادا کرنے نہایت ہی آسان ہے، اور اس حدیث سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ وزن جو ہے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کہ ایسے کلمات جو وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے اور زبان پہ بڑے ہی آسان ہوں گے اور اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا سجدہ کرنے کا انکار، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جانے کا حکم دیا، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے جو ہے وہ ہیلے بہانے سے اور دھوکے سے نکالا، اور جب پھر زمین پہ آ گئے تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جو ہے وہ جنتی اتر جاتا ہے، تو شیطان دنیا میں بھی یہی کرتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، کہ سب سے پہلے انسان کو لباس سے عاری کرتا ہے، ایسا لباس پہننے کی تلقین کرتا ہے، لباس پہننے کے باوجود آدمی ننگا ہوتا ہے، لباس پہننے کے باوجود بعض خواتین اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے کہ ننگی ہوتی ہیں، اور بعض لباس اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جسم اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا سب سے پہلا بہکاوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے کفار مکہ کا تذکرہ کیا کہ جب وہ کوئی برا کام کرتے اور کہتے جی ہمارے آباء و اجداد نے اس کا حکم دیا ہے، آباء و اجداد کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، جی ابراہیم علیہ السلام ایسے کرتے تھے،
تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اس بد خسرت کو یہاں میں بیان فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا، جب وہ برا کام کرتے کہتے جی وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے پایا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اور یہ بھی کہتے وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہیں اللہ کے متعلق تمہیں جس بات کا علم ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ لوگوں میری رحمت طلب کیا کرو، میری رحمت کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، میں بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جنت میں جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور اس وقت کہیں گے، اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ ہمیں اگر ہدایت نہ دیتا اور ہم جنت میں نہ پہنچتے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت عطا فرمائی کہ ہمیں جنت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ لوگ جو دین کو لاہو لب سمجھتے ہیں اور دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور فرمایا ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ الذین یتخذون دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، فرمایا کہ وہ دین کو لاہو لعب بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے بندے کا جہاں پہ شریعت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو، دین کے احکام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، اس مجلس میں اس سوسائٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔